استحکام پاکستان والے کتنے مطمئن ہیں اس فیصلے کو لے کر، اور میاں صاحب کی واپسی اور جہانگیر خان ترین کی سیاست میں واپسی کو لے کر کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ خرم روکڑی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ روکڑی صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، آپ کے وقت کے لیے۔ یقینی طور پر نااہلی کی مدت کا تو تعین پارلیمنٹ کر چکی ہے، اور وہ جو قانون ہے وہ اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے صادق سنجرانی کے دستخط سے۔ کیا معاملات ہیں آپ کی نظر میں، کیا ایشورنسز ہیں، کیا سیٹ اپ کیا طے پایا ہے کہ سب کچھ اتنا اسموتھ ہوتا جا رہا ہے؟ نہیں، ایشورنس اور سیٹ اپ کی بات سے پہلے ہم یہ جائیں گے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ ہم اس کو کسی بھی جو بڑے ادارہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان پریزنٹلی جس طریقے سے ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے، تو ہم ان فیصلوں کو کبھی بھی ان کے اوپر آبجیکشن اس طریقے میں نہیں کریں گے کہ کسی ادارے کو ہم غلط کہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے، واضح ہے۔ اور کوئی بھی جو فیصلہ ہے اس کو کسی بھی چیز کو قانونی طور پر ہم آگے ڈیل کرنے کا سوچیں گے، کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ کورٹس کے فیصلے غلط ہیں، کیونکہ یہ جو پروسیڈنگ ہوئی ہیں کورٹ کی، یہ اتنی زیادہ اوپن اور اتنی زیادہ کلیئرٹی میں آئی ہیں کہ جس میں کسی کو شک کرنا یا کسی کو کہنا کہ یہ غلط ہوا ہے، تو اس چیپٹر کو پاکستان کی پالیٹکس میں کلوز ہونا لازمی ہے۔ کیسز بھی ہیں، کیسز چلتے بھی ہیں، آدمی افیکٹ بھی ہوتا ہے، اور اس کو چلان بھی اس کا ہو جاتا ہے، پھنس بھی جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وی ول ابائڈ بائی دا رولنگ آف دا کورٹ اینڈ وی ول آلویز آنر دا رولنگ آف دا کورٹ۔ اگلا سٹیج کیا ہے، قانونی طور پہ کس کی اجازت کیسے جائے گی، دیٹ از اے سیکنڈ اسٹیپ، اور ہر چیز کو پاکستان کے لا قانون کے مطابق اور ایک ایسے ڈیکرم کے ساتھ کہ جس کے اندر کوئی بھی ہم نیگیٹیوٹی کی چیز ہماری طرف سے نہیں آئے گی۔ جی، اس میں روکڑی صاحب بیچ میں موقف یہ آیا تھا جہانگیر خان ترین کی نااہلی کو لے کر کہ کیونکہ معاملہ بیلنسنگ کا تھا اور بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر انہیں نااہل کر دیا گیا تھا، کیونکہ میاں صاحب کی نااہلی ہو چکی تھی اور پھر تحریک انصاف کی طرف سے بھی کسی کی قربانی چاہتے تھے، تو چیئرمین کی نہیں ہوئی تو جہانگیر خان ترین کی ہو گئی۔ آپ بھی میاں صاحب کی طرف پھر کہتے ہیں کہ معاملات کو وہاں ریورس کرتے ہیں جہاں یہ خراب ہوئے تھے، آپ کی بھی ایسی کوئی خواہش ہے؟ میں پھر وہی کہوں گا نا، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ وہ کلام ہے کہ وہ بچ گیا، میں وہ بچ گیا اور میں آ گیا بیچ میں، یہ وہ چیزیں جو کہ پولیٹیکل نیریٹیوز ہیں جو کہ ہم بھی لے کے چلتے ہیں، باقی بھی لے کے چلتے ہیں۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو چیز ایویڈنس کے ساتھ، جب کورٹ جو ہے اس کا جو فیصلہ ہے اس کو کہنا کہ یہ غلط ہوا ہے، ہم پہلی چیز تو یہ ہم اس کو کبھی بھی چیلنج اس طریقے سے نہیں کریں گے کورٹس کے ڈیسیجنس کو، نہ کورٹس کو ہم کبھی بھی اس ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے کہ ہم سمجھیں کہ یا لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہاں زیادتی ہوئی ہے۔ ایک چیز تو یہ کلیئر ہے، باقی میری خواہشات، آپ کی خواہشات، کسی کی خواہشات، وہ ڈسکشن ہماری نجی مجالس میں یا ہم کہیں پہ بھی بیٹھیں گے تو وہ چلے گی، لیکن کسی بھی جگہ پہ ہم کورٹس کے ڈیسیجن کو ایسا نہیں کہیں گے کہ یہ غلط چیز ہوئی ہے، سمپل۔ لیکن روکڑی صاحب ان فیصلوں پر تو تنقید یہ ہوتی رہی کہ یہ کورٹس کے اپنے فیصلے نہیں تھے۔ نہیں ہوتی رہی، کچھ چھوڑیے، ہوتا تو بہت کچھ رہا، اور اس بہت کچھ ہونے کی وجہ سے پاکستان جو خمیازہ بھگت چکا ہے، ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو کچھ ہوتا رہا وہ نہ ہو، اور پاکستان ایک ایسی ڈائریکشن میں جائے جہاں پہ ادارے مضبوط ہوں، اور جو ہوتا رہا ہے۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم ماضی سے ڈسکنیکٹ کر لیں اپنے آپ کو، میں ذرا مستقبل کی بات کر لیتا ہوں اور حال کی بات کر لیتا ہوں۔ مجھے بتائیے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، کچھ لوگ انہیں مشورہ دے رہے تھے بشمول شاہد خاقان عباسی، فیصل وافدہ، کہ حالات سازگار نہیں ہیں، آپ نہ آئیں، نون لیگ کے بھی کچھ دوستوں نے یہی مشورہ دیا انہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں مشورہ دیا گیا کہ واپس نہ آئیں؟ کون نہیں مانتا ان کی واپسی کے لیے؟ دیکھیں، وہ کوئی بھی نہیں، یہ پھر ایسی چیز ہے کہ جس کو شاید لوگ کسی کے کہنے کی وجہ سے کسی اور چیز کے ساتھ جوڑیں، تو ہی از دا رائٹ پرسن خاقان عباسی صاحب کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے یہ مشورہ کیوں دیا۔ ایک ہوتی ہے پولیٹیکل وزڈم کے تحت، ایک ہوتی ہے پولیٹیکل جو اپنی ان کو آئیڈیاز ہیں اس کے تحت کوئی بھی دوست دوسرے دوست کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نہ آئیں یا آئیں۔ یہ اب کیونکہ اس کا جواب دینا چاہیے خاقان عباسی صاحب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کہا۔ تو ہمارے ہاں آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکل جینیس اپلائی ہوتا ہے یا پھر میسنجر استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگ؟ نہیں، میں پھر کیونکہ ایک پروسیجر چلتے رہے، میں خاقان عباسی صاحب کو میسنجر نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت مضبوط اور ایک پولیٹیکل نو ہاؤ رکھنے والے اچھا پولیٹیشین ہے پاکستان کا، اور ایسے عہدوں کے اوپر اور ایسے مقام تک وہ پہنچ چکے ہیں کہ اس کے بعد اور تو کچھ ہے ہوتا نہیں ہے۔ تو میں ان کو یہ نہیں سمجھوں گا کہ انہوں نے کسی کے میسنجر کے طور پہ کہا ہوگا،
انہوں نے جو بھی بات کی ہوگی اپنے پولیٹیکل وزڈم اور پولیٹیکل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کی ہوگی. بنیاد پہ کہی ہوگی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے ہوتے ہوئے ان دونوں میں سے بہترین چوائس ہے کون وزیر اعظم کے لیے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں صاحب کہتے ہیں میں وزیر اعظم بنوں گا، بڑے میاں، لیکن کوئی اور چاہتا ہے کہ چھوٹے میاں وزیر اعظم رہیں، دوبارہ بنیں. نہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی کوئی اور چاہتا ہے، میں پھر اس چیز کی بھی نفی کرتا ہوں. میں اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیے تو میں تو جب میاں شہباز شریف واز ڈوئنگ ہز پریمیئرشپ تو اس وقت میں ان کی اس چیز کو میں ذاتی طور کے اوپر میں اس کی پذیرائی بھی کرتا رہا. اور میری پرسنل چوائس ووٹ کے طور پر تو میٹر کرتی ہے، لیکن میں کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہونے کے تحت یا کسی بھی جو پارٹی میں ہوں گا تو میری سنسیریٹی یا میری جو پولیٹیکل اسٹرگل ہوگی اپنی پارٹی کے لیے ہوگی. لیکن کیا آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا میاں نواز شریف کو ہونا چاہیے یا شہباز شریف کو ہونا چاہیے، ان کا اپنا انٹیریئر پارٹی کا مسئلہ ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس کیسز کے بعد کون کہاں پر کھڑا ہوتا ہے یہ نہ آپ کی چوائس ہے نہ میری چوائس ہے. یہ پارٹی کس طرف لے کے جاتی ہے اپنی چیز کو وہ زیادہ بہتر ہے. اور اب اس گمان کی بنیاد پر اگر ہم یہ کہنے چاہیں کہ جی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس طرف کو اور ایک شک کی گنجائش پیدا کی جائے تو وہ نہیں کرنا. آپ نے کہا کہ ہمیں اس تاثر کی نفی کرنی چاہیے کہ کوئی اور کروا رہا ہے، تو وہ 9 اپریل 2022 کے بعد جو پورا جس بیانی کے ساتھ آپ بھی رہے اس میں تو یہی تھا کہ یہ کیا انہوں نے کروایا کسی اور نے، آپ پھر اس سے بھی ڈسکنیکٹڈ ہیں؟ نہیں، میں پتہ ہے جی یہ جو کیا کرایا یہ والی چیزیں میں پولیٹیکلی کافی چیزوں کو کلیم کر سکتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں پالیٹکس کو ایز اے پیشن میں اپنی ذات میں مجھے پتا ہے کہ میں ایز اے پروفیشن اور ایز اے پیشن کرتا ہوں. چلیں، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ روکڑی صاحب.